اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین سیدنا الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلی وزیرہ و مشیرہ و بنی امی علمہ علم الاولین آخرین صد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب ساقی الحوض والکوثر قاتل مرحب والعنتر فاتح الأحد والبدر والحنین وعمیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والعنتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پھر بھی محمد وعلی محمد کی ذات بآواز بلندتر صلوات اگر تکلیف محسوس نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں تاکہ ایک طرح مجلس کا ماحول بن جائے قریب آ جائیں مہربانی آپ تاکہ پیچھے آنے والوں کو بھی جگہ مل سکے بیٹھنے کی تھوڑی سی آواز کھول دینے سے صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات حاضرین گرامی قدر جتنا وقت ہے میں اس اندر رہ کے پڑھنا چاہتا ہوں میری بات میرے بھائی ذاکر صاحب تشریف فرمائے مولانا کو خطیب کو اور ذاکر کو اس انداز میں ہی پڑھنا چاہیے کہ جتنا ٹائم ہو اس کے اندر رہ کے پڑھنا چاہیے نہ کہ آپ بانی کو یا اسٹیج سیکرٹری کو مجبور کر دیں کہ وہ آپ کو چٹ دینا جائے لکھ کے دینے پہ آ جائے کہ آپ اتنا پڑھنا چاہیے جتنا مجھے وقت ملا ہے اس وقت کے اندر رہ کے ہی میں علی سنانا چاہتا ہوں میں بالکل جب تک علی پڑھوں گا کیونکہ علی ہے ہی قرآن تو میں بھی قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا میں نے آپ کے سامنے سورہ رحمان سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ہر ذہن میری جانب متوجہ ہو کیونکہ میں چہرے دیکھ رہا ہوں چہرے ولایتی ہیں چہرے علی سننے والے ہیں کیونکہ آپ سننے والے ہیں کیونکہ علی سننا بھی مشکل ہے علی پڑھنا بھی مشکل ہے کیوں نہ ہم آج ایسا کام کریں کہ علی آسانی ہو جائے ہمارے لیے علی سننے میں بھی علی پڑھنے میں بھی آپ میرے ساتھ بولیں گے تو میں علی ایسا پڑھوں گا جو میں پڑھنا چاہتا ہوں جو میرے اندر علی ہے وہ سناؤں گا آپ کو میں نے آپ کے سامنے سورہ رحمان سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ الرحمن میں اللہ یہ کہتا ہے کل من علیہ فان ویبق وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر شے فنا ہو جائے گی جو زمین پہ ہے متوجہ رہیے گا میری جانب میں آپ کے لیے نیا ضرور ہوں کہ میں یہاں ہمک میں پہلی دفعہ آیا ہوں ویسے میں مرکزی امام بارگاہ پنجتنی اٹک کا خطیب ہوں میں بات غلط کروں تو آپ میرے پاس اٹک میں آگے پوچھ سکتے سورہ رحمان جو میں نے پڑھی ہے کل من علیہ فان ویبق وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر شے فنا ہو جائے گی جو زمین پہ ہے یہاں تک تو میرے ذہن متوجہ ہوئے حیدر شاہ جی ہر شے فنا ہو جائے گی جو زمین پہ ہے باقی جو بچے گا وہ ہے تیرے رب کا چہرہ نہیں ایسے نہیں ہے چل محترم وہ ہے تیرے رب کا چہرہ یہاں پہ قبلہ ایک بات قابل غور ہے میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو علی سناؤں
ایک قابل غور بات ہے یہاں پہ جو سیگا استعمال ہوا فنا کے لیے، جو سیگا استعمال ہوا وہ اس میں فاعل کا سیگا استعمال ہوا، فاعن فنا ہونے والا، وَيَبْقَى کا باقی رہتا ہے اور باقی رہے گا۔ بھئی باقی رہتا تو سمجھ میں آ گیا، اب تھوڑا سا بلند ہونا پڑے گا، باقی رہتا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن باقی رہے گا کیسے؟ بھئی متوجہ ہے نا جناب محترم؟ باقی رہتا تو سمجھ آ گیا، لیکن باقی رہے گا کیسے؟ آواز قدرت آئی ظفر جاہل نہ بن، میں نے کوئی ایک دنیا، ایک عالم، ایک زمانہ نہیں بنایا، میں نے اتنی دنیایں بنائی ہیں کہ اتنی تیری سانسیں بھی نہیں ہیں۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں ہر شے فنا ہوتی گئی۔ متوجہ رہنا جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہر دور میں، ہر زمانے میں ہر شے فنا ہوتی گئی، مگر وجہ اللہ باقی رہتا ہے۔ ہر شے فنا ہوتی گئی مگر وجہ اللہ باقی رہتا ہے۔ اب میرے سامنے موالی سارے بیٹھے، آپ سے منوانا مشکل نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس امام بارگاہ کی اینٹیں گواہی دیں، ہر خشک انگشت بن جائے اور یہ اشارہ کرے کہ یہ وجہ اللہ ہے، تو پھر تسلی ہوتی ہے۔ آئیے پھر چلتے ہیں سورہ قصص کی طرف۔ سورہ قصص نے آواز دی کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی جو زمین پہ ہے، ہر شے ہلاک ہو جائے گی آخری بندی تک۔ ہر حلالی کی توجہ چاہتا ہوں، ہر شے ہلاک ہو جائے گی جو زمین پہ ہے۔ کبھی سورہ رحمان میں کہتا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی جو بچے گا وہ ہے تیرے رب کا چہرہ، باقی جو بچے گا وہ ہے تیرے رب کا چہرہ۔ اب میں دیکھوں گا کون بندہ میرے ساتھ بولے گا، کون علی کا ذکر سن کے مسکراتا ہے، کون علی کا ذکر سننے کے بعد چہرہ بگڑتا ہے۔ باقی جو بچے گا وہ ہے تیرے رب کا چہرہ، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ یہ کون سی چیز ہے کہ جسے نہ ہلاکت مس کرتی ہے نہ فنا چھو سکتی ہے؟ یہ کون سی ایسی چیز ہے جسے نہ ہلاکت مس کرتی ہے نہ فنا چھو سکتی ہے؟ پھر فوراً سورہ لیل نے آواز دی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کسی کی نعمت لے کے رکھی ہوئی نہیں کہ میں اس کو اس کی جزا دوں، بلکہ مجھے یہ آیت اس لیے پڑھنے کی ضرورت ہوئی تو کچھ عالم نما جاہل یہ کہتے ہیں کہ وجہ اللہ سے مراد خود اللہ ہے۔ وہ کیسا اللہ ہے کہ جو سارے کا سارا ہلاک ہو جائے اور چہرہ بچ جائے؟ متوجہ رہیے ذرا محترم، وہ کیسا اللہ ہے جو سارے کا سارا ہلاک ہو جائے اور چہرہ بچ جائے؟ یا تو یہ کہتا کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے، تو پھر اس کی پوری ذات باقی رہتی، لیکن اس نے کہا کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے۔ اب میں آیت قرآن پڑھنا چاہتا ہوں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ فرماتا میں نے کسی کی نعمت لے کے رکھی ہوئی نہیں کہ میں اس کو اس کی جزا دوں، بلکہ میں تو جو کچھ بھی عطا کرتا ہوں وہ وجہ اللہ کے طفیل عطا کرتا ہوں۔ مل کے بولو بلکہ میں جو کچھ بھی عطا کرتا ہوں وجہ اللہ کے طفیل عطا کرتا ہوں، وجہ اللہ کا صدقہ دیتا ہوں، نہ پتہ چلتا ہمیں وجہ اللہ کے صدقے کا۔ اگر ایک دن درے زہرا پہ فرشتہ روٹی مانگنے کے لیے نہ آتا، متوجہ رہنا ذرا محترم،
نہ پتا چلتا وجہ اللہ کے صدقے کا اگر ایک دن فرشتہ علی کے دروازے پر روٹی مانگنے کے لیے نہ آتا. جب فرشتے نے مانگی روٹی, دروازے پہ لائی روٹی جناب فضا. خدا کے لیے متوجہ ہو جانا, یہ میں اپنی پوری محنت اپنے سمجھ لیں کہ خون نکال کے اپنے ہاتھوں پہ رکھ لوں. فرشتے نے جب روٹی کا سوال کیا, جناب فضا روٹی لے کے آئی. اب جب جناب فضا نے فرشتے کو روٹی دے دی, جملہ کہوں اگر ہم سمجھ گئے, فوراً فرشتے نے کہا قد شکرت لکم, میں شکر گزار ہوں تمہارا. اب فرشتہ جناب فضا سے کہتا ہے میں شکر گزار ہوں تمہارا. اب جب جملے جناب فضا نے کہے تو فوراً اللہ کی ذات کو جناب فضا کی زبان سے نکلی وہ جملے اتنے پسند آئے کہ جناب فضا کی گفتگو کو قرآن بنا دیا. اور جن کے گھروں کی کنیزوں کی گفتگو قرآن ہو وہ خود کیا ہوں گے. اب جیسے ہی فرشتے نے سوال کیا, جناب فضا روٹی لے کے آئی. جب جناب فضا نے روٹی دے دی, فرشتہ کہتا ہے قد شکرت لکم, میں شکر گزار ہوں تمہارا کہ میرا سوال خالی نہیں گیا. جناب فضا کہتی ہے انما نطعمکم بوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے تو تمہیں روٹیاں دے دی, ہم نے تو تمہیں روٹیاں دے دی, یہ روٹیاں دی ہے وجہ اللہ کا صدقہ ہے, یہ وجہ اللہ کا صدقہ ہے. ورنہ نہ ہمیں تمہاری جزا کی ضرورت ہے, نہ ہمیں تمہارے شکریہ کی ضرورت ہے. نہ تمہاری جزا کی ضرورت ہے, ہمیں نہ تمہارے شکریہ کی ضرورت ہے. ہم نے تمہیں روٹیاں دی ہیں, وجہ اللہ کا صدقہ ہے. دیکھیے جناب فضا نوکر ہے اس گھر کی. خدا کی قسم جو زبانیں ذکر علی میں بولتی ہیں نا, وہ زبانیں کبھی کسی سے مانگتی نہیں, کیونکہ زبانیں ذکر علی میں بولنے کے لیے دی گئی, یہ زبانیں مانگنے کے لیے نہیں. جناب سلمان سے پوچھا گیا کہ کتنا بولنا چاہیے, آپ کی خاموشی پہ جملہ کہنے لگا ہوں, کتنا بولنا چاہیے اور کتنا چپ رہنا چاہیے. جناب سلمان کہتے ہیں اگر بات دنیا کی ہو تو پھر ساری زندگی چپ رہنا چاہیے, اگر بات علی پہ آ جائے تو پھر اتنا بولو کہ یہ زبان چپ نہ ہونے پائے. جب بات علی پہ آ جائے تو پھر اتنا بولو کہ زبان چپ نہ ہونے پائے. ہے فضا بھی نوکر اس گھر کی, ہے سلمان بھی نوکر اس گھر کا. اب میں قرآن سے پڑھنے لگا ہوں سلمان کیا ہے, میں نے پڑھنا ہے سلمان وجہ اللہ تک پہنچا کیسے ہے. اب جب سلمان بھی ہے نوکر اس گھر کا, میں الحمدللہ میرا موضوع گفتگو جو ہے جتنی دیر بھی خطاب ہوگا وہ وجہ اللہ پہ ہوگا. میں ادھر ادھر کی بات کرنے کا عادی نہیں, بالکل وجہ اللہ پہ گفتگو ہوگی. اب جناب سلمان بھی ہے نوکر, فضا بھی ہے نوکر اس گھر کی. ایک دن جناب رسول خدا اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے, بہت بڑے بڑے رئیس آ رہے جناب رسول خدا کی محفل میں, آگے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سلمان کو اپنی محفل سے اٹھائیے, یہ غریب ہے اسے اپنی محفل سے اٹھائیے. اللہ جانے میرا رسول کیا کہتا, فوراً قرآن کی آیت آ گئی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. خبردار میرے حبیب, سلمان کو اپنی محفل سے نہ اٹھانا. خبردار میرے حبیب, سلمان کو اپنی محفل سے نہ اٹھانا. یہ تیری محفل میں بیٹھے کیوں ہیں؟ یریدون وجہہ, یہ تو وجہ اللہ کی تلاش میں بیٹھا ہے. سلامت رہے آپ. یہ آپ کی محفل میں بیٹھے کیوں؟ یہ تو وجہ اللہ کی تلاش میں بیٹھا ہے.
فوراً جب آیت آئی نا کہ یہ وجہ اللہ کی تلاش میں بیٹھا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے میرے حبیب اگر تو نے سلمان کو اپنی محفل سے اٹھایا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میں نے بات کر دی ہے محترم، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو نے سلمان کو اپنی محفل سے اٹھایا تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ میں نے بات کر دی ہے محترم، اگر تو نے محفل سے اٹھایا تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ وہ اللہ جو جناب رسول خدا کوئی جب زیادہ عبادت کرتا ہے میرا رسول تو کبھی اللہ کہتا ہے میرا حبیب اتنی عبادت نہ کیا کر، تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ جب بات سلمان کی آئی تو میرا رسول کہ اللہ یہ کہتا ہے اگر تو نے اپنی محفل سے اٹھایا تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، اگر تو نے اپنی محفل سے اٹھایا تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان کے عقیدے میں کچھ تھا، میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ سلمان کے عقیدے میں کچھ تھا۔ پھر فوراً انس بن مالک سے جناب رسول خدا نے کہا انس بن مالک جاؤ سلمان کو بلا کے لے کے آؤ، ابو ذر کو بلا کے لے کے آؤ، عمار کو بلا کے لے کے آؤ۔ خدا کی قسم وہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ میں ممبر پہ دعویٰ کر رہا ہوں، میں کبھی بھی ایسی کوئی گفتگو نہیں کی جس کا میرے پاس جواب نہ ہو۔ میں ممبر پہ بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں، مسجد میں آؤ تو وہاں بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ بعد میں کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے علی کو بڑھا دیا۔ او بھائی جب اللہ علی کو بڑھا رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں؟ علی کو بڑھانے والا یا گھٹانے والا؟ میں علی کو مانتا ہوں تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی وہ ہے جو اس خالق کو سجدہ کرتا ہے، میں اس علی کو مانتا ہوں۔ میں مولویوں سے سن کے علی کو نہیں مانا، میں نے محمد سے سن کے علی کو مانا ہے۔ جب کہا علی کو بلاؤ، سلمان کو بلاؤ، جب سلمان آ گئے کہا یا رسول اللہ آج تنہائی میں کیوں بلایا ہے؟ کہا سلمان میں نے نہیں بلایا، ویسے تو میرے آنے پر، میرے بلانے پر آنا بھی واجب تھا۔ آج اس خدا نے کہا ہے کہ میری طرف سے ان لوگوں سے ضمانت لے لو کہ تم وہ لوگ ہو کہ تمہارا حساب نہیں ہوگا، تم بے حساب جنتی ہو۔ نہیں ایسے نہیں جناب محترم، تم وہ لوگ ہو کہ تمہارا حساب نہیں ہوگا، تم بے حساب جنتی ہو۔ اس کے بعد میرے رسول نے ایک جملہ کہا، میرے نبی نے یہ کہا سلمان تو بھی جنتی ہے اور جس کا عقیدہ تم جیسا ہوگا، سلمان تو بھی جنتی ہے اور جس کا عقیدہ تم جیسا ہوگا وہ بھی جنتی ہے۔ تو پھر کیا ہے سلمان کا عقیدہ؟ اگر ابو ذر کو پتا چل جائے کہ سلمان کا عقیدہ کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے۔ بھائی متوجہ رہیے نا محترم، ابو ذر بننا کسی عام بندے کا کام نہیں۔ سارے ماتمی، سارے ولایتی چہرے میرے سامنے ہوں، میں جملہ کہوں گا، ابو ذر بننا کسی عام بندے کا کام نہیں، ابو ذر بننا کسی عام بندے کے لیے میسر نہیں۔ لیکن اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے وہ سلمان کو قتل کر دے، بھئی قتل کیوں کر دے؟ ابو ذر سلمان کو تب قتل کرے اگر وہ علی کو اللہ سمجھے۔ نہیں ایسے محترم ایسے نہیں، آخری بندے کی توجہ چاہتا ہوں، اگر وہ علی کو اللہ کہے، اگر اللہ کہتا بھی ہے تو پھر رسول اسے اپنی محفل سے اٹھاتا کیوں نہیں ہے؟ سلمان علی کو اللہ نہیں کہتا۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کون میرے ساتھ مل کے کلندر مزاج بن کے جبریل کے پروں پہ رقص کرتے ہوئے علی مولا کے روزے پر دمال ڈالتے ہوئے علی علی کرتے ہوئے کون نجف تک میرے ساتھ جائے گا اور کون علی کا ذکر سن کے چہرہ بگاڑتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں کھاتا بھی علی کا ہوں، پڑھتا بھی علی کا ہوں۔ ایک مرتبہ جب نبی نے یہ کہا کہ سلمان کا
سلمان ابو ذر جس معیار پہ ابو ذر خدا کو سمجھتا تھا، سلمان اس حقیقت کو علی کہتا تھا. متوجہ رہیے ذرا محترم، سلمان اس حقیقت کو علی کہتا تھا کہ یہاں علی ہے. میں ایک اشارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے گا، کون میرے ساتھ چل پڑے گا. جب لوگ کتب ستارے کے انتظار میں تھے، جنگل میں تھے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، کدھر چہرہ کریں، فوراً آیت آ گئی فسما وجہ اللہ. خدا کے لیے توجہ کریں ذرا محترم، فسما وجہ اللہ. جدھر بھی مڑو گے نا سامنے وجہ اللہ ہوگا، جدھر بھی مڑو گے سامنے وجہ اللہ ہوگا. میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہے. خدا خود اپنے لاریب قرآن میں یہ گفتگو کر رہا ہے کہ میرا علی وجہ اللہ ہے. اب ایک جملہ کہتا ہوں، علم غیب کسے کہتے؟ جسے دیکھا نہ ہو اس پہ ایمان رکھا جائے، غیب پہ ایمان رکھا جائے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں وجہ اللہ کے حوالے سے. جب لوگ اعتراض کر رہے تھے نا علی پہ کہ علی 40 جگہوں میں، علی ایک ہی وقت میں وجہ اللہ 40 جگہوں پہ کیسے جا سکتا ہے؟ میرا رسول، میرا علی اصحاب کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے. آخری جملہ ہے، میری جانب متوجہ رہنا، میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے لگا ہوں. اتنا ٹائم ہے میں اس پہ گفتگو مکمل کروں گا. اب میرا علی بیٹھا ہوا ہے اصحاب کی محفل میں، یا یوں کہوں کہ وجہ اللہ کا چہرہ ہے، اصحاب سامنے ہیں. ایک اصحاب نے اٹھ کے کہا یا علی میں چاہتا ہوں کہ کل آپ میرے گھر میں روزہ افطار کریں. علی نے کہا بالکل. وہ اٹھا، اس نے جا کے صاحب کی محفل میں کہا، اس نے کہا یار علی بادشاہ کی کریمی دیکھو. اس نے کہا کیا تم نے علی کی کریمی دیکھ لی؟ اس نے کہا میں نے علی بادشاہ سے جا کے ایک مرتبہ کہا کہ یا علی آپ میرے گھر افطار کریں، تو فوراً علی نے انکار نہیں کیا، میرے گھر میں روزہ افطار کیا. فوراً دوسرا بولا بڑا جھوٹ بول رہے ہو، اور کس جگہ پہ بیٹھ کے تم جھوٹ بول رہے؟ اس نے کہا میں جھوٹ بول رہا ہوں. اس نے کہا بھائی یہی تو جھوٹ ہے جس وقت کا تم کہہ رہے ہو. میں متوجہ رہنا چاہتا ہوں، جس وقت کا تم کہہ رہے ہو اس وقت تو وجہ اللہ میرے گھر میں تھا. میں متوجہ رہنا چاہتا ہوں، اس وقت تو وجہ اللہ میرے گھر میں تھا. بندہ تیسرا آیا، اس نے کہا بھائی تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، جس وقت کی بات چل رہی ہے اس وقت تو علی میرے گھر میں تھے. کرتے کرتے دعوے دار 40 ہو گئے. اب ان 40 دعوے داروں میں بیٹھا ہوا تھا سلمان. میں متوجہ رہنا چاہتا محترم، سلمان نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تھے. جب 40 دعوے دار تھے، 40 دعوے داروں نے سلمان سے کہہ دیا کہ سلمان تم فیصلہ کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وجہ اللہ سب کے گھروں میں ہو؟ جناب سلمان نے کہا آپ نے جناب رسول خدا کی حدیث نہیں سنی؟ شاہدہ بھی ایمان ہی، اگر کوئی مومن مر جائے اس کے کفن پر لکھ کے شاہدہ بھی ایمان ہی 40 مومنین دستخط کر دے تو اللہ اس مومن کی 40 مومنین کی گواہی کو قبول کرتا ہے، پھر اس مومن کا حساب نہیں لے گا. میں متوجہ رہنا چاہتا محترم، پھر اس مومن کا حساب نہیں لے گا. اب میں ان 40 مومنین کی گواہی کو مانوں یا میں تم لوگوں کی باتوں کو مانوں؟ جب اللہ بھی، جب میرا رسول بھی 40 مومنین کو گواہی کو رد نہیں کرتا، اگر 1-2 ہوتے تو ہم فیصلہ کر لیتے. اب دعویٰ ہے 40 مومنین کا، اور 40 نے یہ کہا ہے کہ علی میرے گھر میں تھے. اب جیسے ہی یہ بات چل رہی تھی کہا بھائی رسول کو آنے دے، اب رسول اللہ خود فیصلہ کریں گے. جیسے ہی میرا رسول 40 مومنین کے اصحاب کے مجمع میں آیا، سارے اصحاب بڑھ کے
رسول کے پاس آئے, رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تو صحابیت مشکوک ہو گئی, اب مجھے تو لوگ جھوٹا کہیں گے نا, دیکھیے نا علی میرے گھر میں تھے. میرا رسول مسکرائے, مسکرانے کے بعد کہا بھائی جس وقت کی تم بات کر رہے ہو اس وقت تو علی میرے پاس تھے. متوجہ رہنا حضرت محترم, سلامت رہیں. اس وقت تو علی میرے پاس تھے. جب میرے رسول نے یہ کہا کہ علی میرے پاس تھے, اب کس کا کلیجہ کہ کوئی کہے کہ علی میرے پاس تھے. سب خاموش. فوراً جبریل کی آواز آئی, یا رسول اللہ, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ جس وقت کا جھگڑا چل رہا ہے اس وقت تو علی مقام محمود پہ ہمارے مہمان تھے. سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں آپ. مل کے بولو ہے علی. اس وقت تو علی مقام محمود پہ ہمارے مہمان تھے. جب یہ بات ہوئی تو اصحاب کے سمجھ لیں کہ چہرے کے رنگ بدلے, آنکھیں پھٹی ہوئی, زبانیں رکی ہوئی, سانسیں رکی ہوئی. فوراً اندر سے آواز آئی جناب زہرا کی, آواز آئی جناب زہرا کی, یا رسول اللہ بابا تیری نبوت کی قسم جس وقت کا جھگڑا چل رہا ہے اس وقت تو علی گھر سے باہر گئے ہی نہیں. اس وقت تو علی گھر سے باہر گئے نہیں. جب یہ کہا تو فوراً اصحاب نے کہا یا رسول اللہ جلدی بتائیے وجہ کیا ہے, ہماری سانسیں اٹکی ہوئی ہے, ہمارا دل گھبرا رہا ہے, ہماری سانسیں اٹکی ہوئی ہے, یا رسول اللہ جلدی بتائیے ورنہ ہمیں کچھ ہو جائے گا. علی ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. میرے رسول نے کہا وہ علی جو میرا وسیع تھا وہ میرے پاس تھا, وہ علی جو بطول کا شوہر تھا وہ بطول کے پاس تھا, وہ علی جو اس کا عکس تھا وہ زمین پہ تھا, وہ آسمان پہ تھا, وہ کائنات کے ذرے ذرے پر تھا. جہاں جہاں وہ جلی تھا وہاں وہاں یہ علی. سلامت رہے. اصل میں کل سے میں مجالس سے مصروف ہوں تاکہ میری آواز ابھی ساتھ نہیں دے رہی. جہاں جہاں وہ جلی تھا وہاں وہاں یہ علی تھا. خدا کی قسم دنیا اگر اس علی کو سمجھ جاتی تو کبھی علی کی بیٹیاں بازاروں میں آتی. اگر دنیا وجہ اللہ کو سمجھ جاتی کہ یہ وجہ اللہ ہے, یہ وجہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ وجہ اللہ کا بیٹا ہے, خدا کی قسم دنیا سمجھی نہیں. آج بھی لوگ ایک دوسرے کے عقیدوں کو تلاش کرتے ہیں. خدا کی قسم آل محمد کے گھر کی تلاشی نہ لینا, کیونکہ جس نے آل محمد کی گھر کی تلاشی لی نا وہ کم از کم یزید بنتا ہے. عزاداروں اتنا ستایا ہے علی کی بیٹیوں کو کہ ایسے کوئی دشمن بھی کسی کے بچوں کو نہیں ستاتا. عزاداروں جب تم روتے ہو, جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو سیدہ سکینہ اپنی پھوپھی زینب سے پوچھتی ہے پھوپھی ماں یہ رونے والے کون ہیں؟ کہا بیٹا یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. کہا پھوپھی ماں اگر اتنے عزادار کربلا میں ہوتے ہم پر سب ظلم ہوتے مگر دو ظلم نہ ہوتے. کہا بیٹی کون سے دو ظلم؟ کہا ایک میرے بھائی علی اصغر کے گلے میں تیر نہ لگتا, ایک میرے تماچے نہ لگتے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد.